میرے عزیز دوستو، یہ مدارس اور مکاتب کے اندر یہ نصاب کیوں داخل کیا گیا؟ مدارس میں نصاب کیوں اور مکاتب میں ایک نصاب کیوں، اور اس کے اندر امتحان کیوں ہوتا ہے، اس میں ممتحن کیوں آتے ہیں، اور پھر امتحان لینے کے بعد جب بچہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس پر انعام کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ سنت اور شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، ضرور آ رہا ہوگا، آپ لوگوں کے خیال میں کبھی آتا ہوگا کہ یہ مدارس میں جگہ جگہ سال کے آخر میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں یہ جلسہ جلوس اور یہ جلسہ کیوں ہوتا ہے، اور بچوں کو انعام کیوں پیش کیا جاتا ہے، بچوں کو تحائف سے کیوں نوازا جاتا ہے، اور جگہ جگہ یہ پروگرام اور اسٹیج اور علماء کرام کی آمد و رفت اور علماء کرام کے لیے ایک جگہ جمع ہونا، یہ سب کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مدرسہ جسے ہم جامعہ صفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جامعہ صفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہاجرین صحابہ کرام کو لے کر درس تدریس شروع فرمایا۔ کیا اس جامعہ میں کوئی نصاب تھا؟ جی ہاں، قرآن کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، آپ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیے۔ تو یہ جو کتاب ہے، قرآن مقدس کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا نصاب ہے، اور پھر پوری زندگی، حضور کی پوری زندگی یہ اس کی تشریح ہے۔ اس مدرسے میں کوئی باورچی، کوئی مطبخ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے کچھ مل گیا تو میری روزی، اگر کچھ نہ ملا تو میرا روزہ۔ اگر کچھ مل گیا تو میری روزی، اگر کچھ نہ ملا تو میرا روزہ۔ فاقہ چلتا تھا۔ بھوک کی شدت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ کس قدر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے ان صحابہ کرام مہاجرین نے علم کا حاصل کیا۔ قرآن، اللہ رب العزت قرآن نازل فرماتا ہے نبی کے دل پر، اور نبی کے دل سے ابو ہریرہ اور صحابہ کرام اور ان مہاجرین کے دل پر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العزت اس دین کو پوری دنیا میں چلانا تھا۔ جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھ رہے تھے، حدیث مبارکہ کو سیکھ رہے تھے، نماز کے ارکان سیکھ رہے تھے، نماز کا طریقہ سیکھ رہے تھے، اور دین سمجھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، جو صحابہ کرام موجود نہیں ہوتے ان تک یہ صحابہ پہنچاتے تھے، سکھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جامعہ صفہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس جامعہ میں پڑھنے والے تمام طلباء کا امتحان لیا۔ جیسے ہر مکتب میں امتحان ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں بھی امتحان ہوا ہے۔ یہاں پر پڑھانے والا کوئی معلم ہوتے ہیں، وہاں پر پڑھانے والا محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ممتحن کوئی بشر ہوتا ہے، وہاں پر ممتحن خود خالق ہے۔ اللہ رب العزت امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ کیا ان مہاجرین، ان شاگردوں کے دل کے اندر تقوی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا۔ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، بیان فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے قلوب کو دیکھا، کیا ان کے دل میں تقوی ہے؟ اللہ رب العزت نے دیکھا، یہ تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے،
ان کے دل میں تو تقوی ہی تقوی ہے، خوف خدا ہی خوف خدا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ان کے دل میں بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان مہاجرین اور صحابہ کرام کو انعامات سے نوازا۔ امتحان کے بعد ہر مدرسے میں انعام دیا جاتا ہے۔ اس مدرسے میں انعام کیا ملا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انعام کے بعد انعام کیا ملا؟ یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ سب اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مدرسے میں ممتحن ہے، ہر مدرسے میں معلم ہے، ہر مدرسے میں امتحان ہے، ہر مدرسے میں امتحان کے بعد انعامات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم فرمایا مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے ایک کنارے پر اصحاب صفہ کا چبوترا، وہ مدرسہ کے اندر بھی ایک نصاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کی تشریح جس کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، جس کا ممتحن اللہ ہے، جن کا معلم رسول اللہ ہے، جن کا امتحان کا پرچہ تقوی ہے، اور پھر ان کی کامیابی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ان کے انعامات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان صحابہ اکرام کو کیا کیسے کیسی دولت سے نوازی، کیسے کیسی ایمان کی دولت سے۔ انہوں نے اس دین کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ اس علم کو حاصل کرنے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر جمع کرنے میں، اور پھر اس پر عمل بھی کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ آج دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، تمام مدارس سب کا تعلق وہی مسجد نبوی، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مدرسہ سے ہر مدرسے کا تعلق ہے، ہر مدرسے کا تعلق۔ تو ہمارا مدرسے کا جو انعامی جلسہ آج رکھا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ اس کی مشابہت ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دین کا سیکھنا سکھانا اور دینی ماحول کو پیدا کرنا، اور ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر دینی تعلیمات کو جاری و ساری کرنا، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اساتذہ کرام کی خدمات کو قبول فرمائے، تمام ذمہ داران مدارس کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے مدرسے کے جو ٹرسٹیان ہیں اور یہاں کے جتنے بھی معلمین، خادمین اور جتنے بھی نوجوان دوست مل کر آج کے جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، یہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان تمام حضرات کے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور سب کے لیے اللہ رب العزت یعنی اپنا محبت نصیب فرمائے، سب کے دل میں حضور کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکامات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب